أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 64. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مختلف پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا اور ان پر آنے والی آزمائشوں کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر ان آزمائشوں میں اللہ کے ان پیغمبروں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو کیسا رکھا، صبر کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد دنیا کے جو معاملات ہیں اسی بنیاد پر آخرت کا ٹھکانہ اللہ پاک انسان کو دیتے ہیں. تو ایک طبقہ قیامت کے دن متقین کا ہے، ایک طبقہ قیامت کے دن مجرمین کا ہے. متقین وہ ہیں جنہیں اللہ پاک کی نعمتوں کی جگہ یعنی جنت ملے گی. مجرمین وہ ہیں جنہیں اللہ پاک کی ناراضگی اور غضب کی جگہ یعنی جہنم ملے گی. جنتیوں کا تذکرہ، متقین کا تذکرہ کل آ چکا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بلا حساب و کتاب نصیب فرمائے. آج کی آیات میں تذکرہ دوسرے طبقے کا ہے جو مجرمین ہے اور جو جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جہنمی کون ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جہنم میں جانے کے بعد ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہوگی، اس کا بھی تذکرہ. ان آیات کا ترجمہ ہے ہاذا یہ تو تذکرہ تھا اہل جنت کا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک جو سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جو جہنم کی شکل میں ہوگا. یصلونہا، اور یہ سرکش لوگ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور اس دن کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں اب تم اس جہنم میں چکھو کھولتے ہوئے گرم پانی کے عذاب کو اور پیپ ملے ہوئے خون کے عذاب کو. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے مختلف اقسام کے عذاب. ھذا فوج مقتحم معکم، پھر جہنمی کہیں گے کہ یہ ایک اور جماعت ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہونے آ رہی ہے. لا مرحبا بہم، ان کا آنا تو نامبارک. انہم صالوا النار، کہ یہ بھی جہنم میں آ رہے ہیں. قالوا، تو وہ آنے والے جواب میں کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، ہم نہیں بلکہ تم نامبارک لوگ ہو. انتم قدمتموہ لنا، تمہاری ہی وجہ سے ہم آج اس جہنم تک پہنچے.
اب دیکھیں جہنم میں ایک طبقہ پہلے سے ہوگا، ایک بعد میں جا رہا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے دوستوں، تھوڑی سی بات کو سمجھیے گا۔ ایک جگہ پہلے سے انسان تکلیف میں تنگ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، بے چین ہے، کبھی یہاں گر رہا ہے، کبھی وہاں گر رہا ہے، یہاں بھی دھکا وہاں بھی دھکا، اور اتنے میں پتہ چلے کہ جی 20 ساتھی اور آ رہے ہیں، تو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ جی برا لگے گا نا۔ پہلے سے تکلیف اور تکلیف کے بعد اور مصیبت۔ تو جہنم میں ایک طبقہ پہلے سے ہوگا، اتنے میں کہا جائے گا ایک اور جماعت آ رہی ہے اندر، تو یہ پہلے والے کہیں گے کہ ان کا آنا سخت نامبارک ہے، ہم پہلے سے مصیبت میں تنگ جگہ پر ہیں، یا کہ ہمیں مزید تکلیف میں ڈال رہے۔ تو وہ آنے والے کہیں گے کہ نامبارک ہم نہیں تم ہو، اس لیے کہ دنیا میں تم ہمارے بڑے بن کے گھومتے تھے اور آج تم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ فبئس القرار، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو تمہاری وجہ سے ہمیں مل گیا۔ قالو، پھر یہ طبقہ جو بعد میں آیا اور جو دنیا میں پیچھے چلا، یہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جو ہمیں یہاں تک پہنچانے کا سبب بنے، ہمارے یہ بڑے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے اللہ ان کے عذاب کو اس جہنم میں دگنا کر دے ان پہ، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہمیں بھی یہاں لا کے پھنسا دیا، اب اتنا تو ہو کہ ان پر ڈبل ہو جائے، تھوڑا سا تو ہمیں تسلی ملے۔ وقالو، پھر یہ جہنمی کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ آج نظر نہیں آ رہے، کننا نعدهم من الاشرار، جنہیں دنیا میں تو ہم شرارتی قسم کے سمجھتے تھے۔ اشرار کہتے ہیں کہ جن کے وجود سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، ہم انہیں دنیا میں ہم سخرین، کیا ہم نے ان کا غلط مذاق اڑایا دنیا میں، ناحق مذاق اڑایا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر آج ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہے کہ وہ ہے تو صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں عرض ہوئی، یہ اہل جہنم کا آپس میں الجھنا اور لڑنا یہ بالکل برحق ہے، یہ تمہیں دنیا میں بتا دیا گیا، یہ قیامت کے اندر ہو کر رہے گا۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے اہل جہنم کا اور انہیں اس جہنم میں ملنے والے جو عذاب ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ یہ بات تو ایک مسلمان جانتا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں آرام ہی آرام، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اس میں کوئی تکلیف پریشانی تکلیف کا کوئی شائبہ اور شبہ بھی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو جہنم ہے وہ عذاب کی، تکلیف کی، پریشانی کی، بے چینی کی جگہ ہے، اس میں تو طرح طرح کے عذاب اللہ پاک نے رکھے ہوئے۔ تو اب یہ جو جہنمی جائیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو مختلف اقسام کے عذاب دیے جائیں گے، لیکن جو سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ ان کو ایک تو کھولتا ہوا پانی، حمیم کہتے ہیں وہ پانی جو کھول رہا ہو، آواز کر رہا ہو، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اور غساق کہتے ہیں پیپ کو جو خون کے ساتھ نکلتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ پیپ ملا ہوا خون ان کو پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنم کی غساق کا ایک ڈول جس سے کنویں سے پانی نکالتے، اگر جہنم کی غساق کا ایک ڈول دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا میں رہنے والے تمام انسان اور حیوانات، صرف انسان نہیں فرمائے،
تمام انسانوں اور تمام حیوانات کی زندگی تلخ ہو جائے، اتنی بدبو ہو کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے گی، ایک ڈول، اور وہاں جہنمیوں کو ہر وقت یہ پلایا جائے. کتنا سخت معاملہ ہے دوست. اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کر انسان آنکھیں بند کر کے یا اپنے عیش پرستی کی وجہ سے، خواہش اور نفس پرستی کی وجہ سے اگر اس دنیا میں غلط ترتیب طے کر دے. آج ہم جذباتی لوگ ہیں اور جہاں خواہش اور نفس محسوس ہو اس طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے. دنیا میں کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو غلط پیشوا بنا لیا، اس کے پیچھے چل پڑے اور جو اس نے کہا وہ کیا، اور اس نے جس کو غلط کہا میں نے بھی غلط کہا. اچھا، اور آنکھیں بند کر کے کہا. حالانکہ اللہ پاک نے انسان کو سمجھ، شعور اور صلاحیت دی ہے. اتنا فرق تو آج انسان کر سکتا ہے نا کہ بھئی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی، باطن بھی، کردار بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، ہر معاملہ الٹا جا رہا ہے. بات کرتا ہے تو گالیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. بد اخلاقی سے بھرا ہوا آدمی ہے. معاملات میں لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہا ہے. جہاں موقع ملے دوسرے کا حق چھین لیتا ہے. غریب کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے. یہ سب چیزیں میں دیکھ بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا کا رخ اس کی طرف ہے تو میں بھی شامل ہوں. چلو بھئی دنیا اس کے ساتھ ہے، ہم بھی ہو جاتے. اب اس کے پیچھے چل پڑے اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی جو فلاں طبقہ ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں لوگ ہیں نا، یہ غلط لوگ ہیں، یہ اشرار ہے. دیکھیں قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اشرار. ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم آج کل بہت شدید بیمار ہے. دعا بھی فرمائے اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. وہ اشرار کا ترجمہ کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جو فلاں لوگ ہیں نا یہ دہشت، ان کی وجہ سے دنیا کا امن خراب ہو چکا ہے. اور ہم نے کہا جی بالکل ایسا ہی. تو قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے جب یہ جہنمی اس جہنم میں آپس میں جمع ہوں گے، پہلے تو آپس میں الجھ جائیں گے اور یہ ان سے کہیں گے کہ تمہاری مصیبت کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا. تم دنیا میں ہمارے پیشوا، قائد، رہنما بنے ہوئے تھے، غلط راستوں پہ ہمیں چلاتے رہے، ہم بھی آنکھیں بند کر کے چلتے رہے، آج یہاں آ گئے. پھر ان کو خیال آئے گا کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ فلاں لوگ تو بڑے غلط لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں فتنہ فساد پھیلتا ہے. تو کہیں گے وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے، وہ طبقہ آج کہاں ہے. پھر خود سے کہیں گے کہ آیا ہم نے دنیا میں ان کا ناحق مذاق اڑایا؟ ناحق مذاق اڑایا، وہ ایسے تھے نہیں، یا پھر ہماری آنکھیں آج ان سے چوک رہی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ طبقہ کہاں ہوگا، وہ تو جنت میں ہوگا. اس لیے کہ باطل ہمیں کہتا ہے کہ اہل حق کو غلط سمجھو. تو باطل کی اس باتوں میں آ کر ہم نے بھی ان لوگوں کو اپنے لیے غلط سمجھا جو ہمیں ہدایت کا، خیر کا، جنت کا، آخرت کے صحیح رخ کا راستہ بتا رہے تھے. آج میرے دوستوں بزرگوں احتیاط کی ضرورت ہے. جو ہم ہمیشہ درس میں یہ بات عرض ہوتی ہے، ہر آدمی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس کی بات مانیں، اس کو قبول کریں. آج فتنے ہیں، فتنے ہیں، اور دین اندر دین اسی طبقے سے آئے گا جو تم سے پہلے گزر چکے. گزرے ہوئے لوگ کون تھے؟ یعنی صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین ہے، فقہاء ہے، مفسرین ہے، اولیاء اللہ ہے، اہل اللہ ہے، اہل دعوت ہے، اہل جہاد ہے. جو
فکرمند لوگ تھے اس امت کے لیے، وہ اس امت کا خیر خواہ طبقہ ہے۔ اب ان کے طریق اور ان کے راستے کو چھوڑ کر ہم اس شہوت پرستی اور نفس پرستی کے راستے پہ چل پڑیں گے تو یاد رکھیں کہ دو چیزوں میں سے ایک تو ضرور ہے، یا تو بدعات کے اندر گر پڑیں گے، بدعات کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ کہ فتنوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور وہ فتنے ہمارے ایمان، اخلاق، کردار، ہر چیز کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے بنیادی چیز کہ اپنی مجلس کو، اپنی صحبت کو، اپنے ماحول کو صحیح رکھیں، غلط نسبتوں سے، غلط تعلقات سے اور غلط میل جول سے کچھ بھی کہے، چاہے دنیا کی ریت کچھ بھی ہے دوستو، چاہے دنیا کا مجمع کسی کے پیچھے بھی چل پڑا ہو، لیکن ہمیں اہل حق کے پیچھے چلنا ہے، جن کے ساتھ اللہ پاک نے خیر رکھی ہے، نجات رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت کی شرمندگی سے حفاظت کا سامان رکھا ہے۔ آج تو دنیا میں کر لیا جو دل میں آیا، کل کی شرمندگی میں پھنس گئے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور باقی جیسے آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب سے آپ کی مسجد میں ایک نئے دینی علمی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ مقامات مقدسہ۔ یہ چیزیں یاد رکھیں دوست، مقامات مقدسہ تو بہت ہی نافع اور مفید سلسلہ ہے۔ کل اس کی پہلی افتتاحی مجلس ہے، انشاءاللہ باہر سے حضرات بھی تشریف لائیں گے۔ آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کل خود بھی تشریف لائیں، مغرب یہیں پڑھیں، مغرب کے متصلاً بعد انشاءاللہ مختصر سی نشست ہوگی، اور مستورات کی بھی ترتیب ہے مدرسۃ البنات میں، گھروں کی مستورات کو بھی لائیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور باقی پھر انشاءاللہ ہر اتوار کو ہم تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ 35 منٹ اس حوالے سے ترتیب چلائیں گے۔ کیا خیال ہے، آئیں گے دوستو؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔